تفسیر ابن کثیر سورہ نساء آیت نمبر 7, 8, 9, 10 4 آیتیں ہیں. آیت نمبر 7. There is a share for men and a share for women from what is left by parents and those nearest in relation. Whether the property be small or large, a legal share. ایک مرد کے لیے بھی اس میں حصہ ہے اور عورت کے لیے بھی اس میں حصہ ہے، یعنی مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، پلورل ہے وہ. مردوں کے لیے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو کچھ بھی چھوڑا ہے ان کے ماں باپ نے، اور یعنی جائیداد اور پراپرٹی میں سے، اور وہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، چاہے وہ پراپرٹی بڑی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، کم ہو یا زیادہ. یہ لیگل شیئر ہے اللہ کی طرف سے بنایا ہوا، نصیبم مفروضہ. تو یہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا شیئر ہے جو کہ جس کو انسان بدل نہیں سکتے، بدلنا نہیں چاہیے بلکہ. آیت نمبر 8. And when the relatives and the orphans and the poor are present at the time of division, give them from the property and speak to them words of kindness and justice. اور جب رشتہ دار، کوئی دور کے قرابت دار رشتہ دار جو بھی ہیں، کہ یتیم لوگ ہیں کوئی اور کوئی غریب لوگ ہیں، اگر وہ اس جائیداد کے بٹوارے کے ٹائم پر موجود ہے، کہ اکثر لوگ جو ہے وہ یا تو جمع ہو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے، اور یا پھر کچھ تماشا بھی دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، اور کچھ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو بھی کچھ مل جائے اندر سے. تو اللہ کہتا ہے گیو دیم فرام دا پراپرٹی، ان کو بھی دے دو تھوڑا اس میں سے، پراپرٹی میں سے ان کو بھی دے دو، اور ان کے ساتھ بہت نرماس کا سلوک کرو اور انصاف، عدل اور انصاف کا سلوک کرو. جھڑکی اور ایسا سب مت کرو، یا ان سے یعنی جیسے غصے میں آنا اور ان کو غصے میں ٹھیک کرنا. پھر ہے آیت نمبر 9. And let those executors and guardians have the same fear in their minds as they would have for their own, if they had left weak offspring behind. اور چاہیے ان لوگوں کو کہ جو بھی وہاں پر پراپرٹی یا وصیت کو جو بھی مطلب اس کو بانٹ رہے ہیں، اور جو بھی وہ کیئر ٹیکر تھے یا جو گارڈینز تھے، تو ان کو چاہیے یا تو وہ وصیت لکھی جا رہی ہے مرنے والے کی، مطلب جو اس کا وقت قریب ہے اور اس وقت لکھی جا رہی ہے، تو وہ جو بھی ہیں مطلب لکھنے والے بھی اور وہ جو مطلب دیکھ بھال کرنے والے بھی، ان سب کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو چاہیے کہ ان کے دماغ میں، ان کے دلوں کے اندر ایسا ہی خوف ہو کہ اگر کل ان کے ساتھ اگر ایسا ہوا کہ اگر وہ مرنے والے میں سے ہے اور ان کے مطلب جو بھی بچے ہیں، کمزور ہیں، چھوٹے ہیں، اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے، دیکھ بھال نہیں کر سکتے، ان کو تم اگر پیچھے چھوڑ رہے ہو تو تمہارے دل میں کیسا ڈر اور خوف آئے گا اپنے بچوں کے لیے. ایسا ہی ڈر خوف ان کے لیے رکھو اور صحیح کام کرو. So let them have taqwa of Allah and speak truthfully. تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور سچی بات، حق بات کہیں. آیت نمبر 10. Verily those who unjustly eat up the property of orphans, they eat up only a fire into their bellies, and they will be burnt in the blazing fire. یقیناً وہ لوگ جو ناانصافی کی تحت، ظلم کے تحت یتیموں کی پراپرٹی جو ہے اس کو کھا جاتے ہیں، تو وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر آگ، یعنی انہوں نے وہ مال نہیں کھائے بلکہ آگ کھائے ہیں.
and they will be burnt in the blazing fire, اور ان کو جو جہنم کی وہ وادی ہے جہاں پر بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں، بلیزنگ فائر ہے، ان کو اس میں جلایا جائے گا. The necessity of surrendering the inheritance according to the portions that Allah ordained. ضرورت ہے کہ مطلب جو بھی وراثت جو ہے یا جو بھی مطلب پراپرٹیز ہے تو وہ اس کو سرنڈر کرنا ان کو، یعنی مطلب ادا کر دینا، اور ان کے حصے باٹے جو ہے وہ اس کے مطابق بنیں گے جیسے اللہ نے اس کے لیے جو فیصلہ کیا، جیسا اللہ نے بنایا. اللہ says لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. There is a share for men and a share for women from what is left by parents and those nearest in relation. حصہ ہے اس میں مردوں کے لیے اور حصہ ہے اس میں عورتوں کے لیے. جو کچھ بھی چھوڑا گیا ہے ماں باپ کے پاس سے، یعنی ماں باپ کی طرف سے اور یا قریبی رشتہ دار کی طرف سے، whether the property be small or large، چاہے وہ پراپرٹی چھوٹی سی ہو یا بڑی ہو. a legal share، لیگل شیئر اس لیے کہ اللہ نے وہ شیئر بنایا. Sa'id bin Jubair and Qatada said, the idolaters used to give adult man a share of inheritance. جو بھی بت پرست لوگ، مشرکین لوگ جو تھے، وہ اکثر جو بڑا مطلب ہے لڑکا یا بڑا آدمی جو بھی، اس کو حصہ دیتے تھے وراثت میں سے. and deprive women and children of it. اور جو عورتیں ہیں اور جو بچے ہیں ان کو محروم کر دیتے تھے، ان کو نہیں دیتے تھے کچھ بھی. اللہ ریویلڈ، تو اللہ نے یہ آیت اتارا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کیونکہ اس میں اللہ نے پہلے مرد کا ذکر کیا پھر عورت کا، تاکہ پتہ چل جائے کہ تم جو صرف مردوں کو دے رہے ہو وہ غلط ہے، کیونکہ اس کے بعد اللہ نے امیڈیٹلی سیم ٹائپ کی آیت میں یہی بولا کہ عورت کے لیے بھی ہے اس میں. There is a share for men from what is left by parents and those nearest in relation. کہ اس میں سے مردوں کے لیے حصہ ہے جو کچھ بھی ماں باپ نے چھوڑا ہے اور وہ جو قریب کے رشتہ دار ہیں. Therefore everyone is equal in Allah's decision to inherit. اللہ کے نزدیک اللہ کا فیصلہ جو ہے کہ جو کون ہے جو اس وراثت کا جو قانون اللہ نے بنایا ہے تو اس میں کس کس کا اندر حصہ ہے، تو وہ سب اللہ کی نظر میں برابر، خواہ مرد ہو یا عورت ہو. Even though their shares vary according to the degree of their relationship to the deceased, whether being a relative, spouse, etc. اور یہ کہ جو بھی ہے مطلب جو رشتہ جن کا جو بھی ہے تو اس رشتے کے مطابق ان کا جو بھی حصہ ہے وہ اس کے مطابق ہوگا. مرنے والے کے ساتھ جو بھی ان کی رشتہ داری تھی تو وہ کون کیا ہے اس کے حساب سے ان کا حصہ ہوگا، وہ چاہے کوئی رشتہ دار ہو اور یا پھر وہ مطلب اسپاؤس ہو، یعنی ہسبینڈ کے لیے بیوی، بیوی کے لیے ہسبینڈ، اور بھی جیسے بھی سب. ابن مردویہ reported that Jabir said, کجہ came to the messenger of Allah and said to him، کہ کجہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ او میسنجر آف اللہ، یا رسول اللہ، I have 2 daughters whose father died and they do not own anything. کہ ان کا باپ، یعنی 2 بیٹیاں ہیں میری، ان کا باپ جو ہے وہ گزر گیا اور اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یعنی they do not own anything، یعنی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. So اللہ revealed، تو اللہ نے یہ آیت نازل کیا کہ there is a share for men from what is left by parents and those nearest in relation. کہ مردوں کا شیئر ہے جو بھی ماں باپ نے چھوڑا ہے اور وہ کہ جو نزدیکی رشتہ دار. We will mention this hadith when explaining the 2 ayat about inheritance. تو 2 آیت جو ہے جو وراثت کا قانون جس کے اندر ہے، آیت نمبر 11 اور 12،
جو سورہ نساء کی ہے، جس پر پورے والیومز لکھے گئے وراثت کے قانون پہ. تو جب وہ پڑھیں گے تب یہ بات جو ہے اس کو پوری طرح ایکسپلین کیا جائے گا، اس حدیث کو. واللہ عالم، اللہ نوز بیسٹ. اللہ said، اللہ نے کہا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. And when the relatives and the orphans and the poor are present at the time of division, give them from the property and speak to them words of kindness and justice. تو جب کوئی رشتہ دار، یتیم، غریب اگر موجود ہو، جب وہ مطلب بٹ رہی ہو جائیداد، تو اس وقت تو ان کو بھی پراپرٹی میں سے دے دو اور ان کے ساتھ بات کرو بہت ہی نرماس کے ساتھ اور عدل اور انصاف کے ساتھ. پھر ہے یہاں پر وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ are present at the time of division، یعنی وہ جب جائیداد جو بٹ رہی ہوتی ہے تو اس کے حصے ہو رہے تبھی اس وقت اگر وہ لوگ موجود ہوں. Those who do not have a share in the inheritance، وہ لوگ وہ ہیں جن کا اندر حصہ نہیں ہے جائیداد میں. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ and the orphans and the poor، یہ لوگ جو ہیں ان سب کا کوئی حصہ اندر، یعنی ان کا رائٹ فلی اندر حصہ نہیں ہے. are also present upon dividing the inheritance، give them a share of the inheritance. تو اگر یہ موجود ہیں جب جائیداد بٹ رہی ہو تو ان کو بھی حصہ دے دو جائیداد میں سے. البخاری ریکارڈڈ that ابن عباس رضی اللہ عنہما said that the آیا، یہ آیت کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ and when the relatives and the orphans and the poor are present at the time of division was not abrogated. یہ آیت کو جو ہے جس کے اندر کہا گیا کہ اگر رشتہ دار، یتیم، غریب لوگ اگر موجود ہوں جائیداد کے بٹوارے کے وقت، تو اس آیت کو کینسل نہیں کیا گیا ہے. یعنی وہ آیت ابھی بھی جیسے مطلب ہے قرآن میں. ابن جری ریکارڈڈ that ابن عباس رضی اللہ عنہما said that this ayah still applies and should be implemented. یعنی آج بھی یہ آیت جو ہے، یہ آج بھی لاگو ہوتی ہے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر یعنی اس کو مطلب اس کو فالو کرنا ہے. الثوری said that Ibn Abi Najih narrated from Mujahid that implementing this ayah، کہ اس آیت کو اپنی زندگی میں لانا اور اس کو فالو کرنا جو ہے is required from those who have anything to inherit، یعنی جن کے پاس کچھ بھی چیز ہے اگر جو ان کی مطلب ان کو جائیداد میں سے ملی ہے تو وہ ان کے لیے ضروری ہے. paid from whatever portions their hearts are satisfied with giving away، اور اگر ان کے دلوں کو جو بھی چیز مطلب صحیح لگتی ہے جس سے ان کو تسلی ہوتی ہے تو وہ اس میں سے دے دے. Similar explanation was reported from Ibn Mas'ud, Abu Musa Abdul Rahman bin Abi Bakr, Abu al-Aliya al-Sha'bi and al-Hasan, Ibn Sirin, Sa'id bin Jubair, Mahkhul, Ibrahim al-Nakhai, Ata bin Abi Rabah, Az-Zuhri and Yahya bin Ya'mar said. In sab ne kaha, this payment is obligatory. یعنی یہ جو ہے اس کو فرض بنایا گیا کہ مطلب یعنی یہ دے دو. Others say that this refers to the bequeathal at the time of death. لیکن دوسروں نے جیسے بہت سارے جو اسکالرز ہوتے ہیں تو اس میں سے ابھی جیسے کہ کچھ نے یہ کہا اور ابھی کچھ نے یہ کہا کہ بھئی یہ اگر وصیت ہے جو موت کے وقت لکھی جا رہی ہوتی ہے اس کے تعلق سے بولا جا رہا ہے. And others say that it was abrogated. اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں اس کو کینسل کر دیا گیا ہے. Al-Awfi reported that Ibn Abbas radiallahu anhuma said that this ayah وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ and when are present at the time of division، اگر بٹوارے کے ٹائم جو بھی موجود جو ہوتے ہیں تو refers to divisions of inheritance. تو یہاں ان کا کہنا ہے کہ
وہ ہے یہ بٹوارا جو مطلب وراثت کا جو مطلب بٹوارا جو ہوتا ہے یہ اس کے تعلق سے. So when poor relatives who are ineligible for inheritance, یعنی وہ غریب رشتہ دار جن کا اندر مطلب کوئی حق نہیں ہے وراثت کے اندر, orphans یتیم لوگ, and the poor attend the division of the inheritance, اور کوئی غریب لوگ ہے یتیم لوگ ہے, اور اگر وہ اس وقت آتے ہیں موجود ہوتے ہیں کہ جب جائیداد کا بٹوارا ہو رہا ہوتا ہے, which is sometimes substantial, their hearts will feel eager to have a share, seeing each eligible person assuming his share. تو اگر کوئی غریب یتیم اگر ایسے موقع پہ جو وراثت اگر بٹ رہی ہو, اس کے حصے بانٹے ہو رہے ہو, تو اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ مطلب کہ وہ کافی بھی ہو جاتا ہے کہ جو ان کے جو دل ہے ان کے اندر بھی ایک خواہش ہوتی ہے, یا وہ بھی ایک ایسا دیکھ رہے ہوتے کہ مطلب جیسے ان کو بھی اندر سے حصہ مل جائے, ان کے دل کے اندر بھی ایسی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی حقدار ہیں ان سب کو تو مل رہا ہے نا حصہ, تو ان کو لگتا ہے کہ ہم کو بھی کچھ دے دو. while they are desperate yet are not given anything, تو جبکہ مطلب ان لوگوں کو وہ ضرورت مند ہیں لیکن پھر بھی ان کو کچھ نہیں دیا گیا. Allah the most kind, most compassionate, commands that they should have a share in the inheritance as an act of kindness, charity, compassion and mercy for them. اللہ جو بہت ہی رحم رکھتا ہے اور بہت ہی مطلب سب سے اللہ بہت محبت کرتا ہے اور سب کے لیے اللہ کے دل میں ہمدردی ہے, تو اللہ کے دل میں اللہ کے مرسی ہے اور اللہ کے اندر ہمدردی ہے, اور اسی لیے وہ حکم کر رہا ہے کہ جس کو بھی مطلب ان کو بھی انہیریٹنس میں سے جو شیئر تم کو مل رہا ہے تو اس میں سے ان کو دے دو, کم سے کم ایک اچھا بھلائی کا نرماز کا اور ایک خیرات اور جو چیریٹی ہے وہ بھی کرو, اور اس کے اندر تمہارے دل میں لوگوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ بھی ہو, رحم بھی ہو, تو اس طرح سے دے دو. observing fairness in the will, اگر جو بھی ول یا جو وصیت بنتی ہے تو اس کے اندر بہت صحیح رہنے کی مطلب ضرورت ہے. یہ نہیں کہ تم کسی کے اوپر بہت زیادہ تم مہربان ہو تو اس کو زیادہ لکھ کے دے دو, ایسا نہیں ہے. اللہ said وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. And let those executors and guardians have the same fear in their minds as they would have for their own, if they had left weak offspring behind. یعنی جو بھی وہ وصیت نامہ لکھ رہے ہیں یا لکھوا رہے ہیں یا جو بھی اس کے اندر نصیحت اندر ایڈوائسز کر رہے ہیں یا جو بھی کیئر ٹیکر ہونے والے, وہ سب کو چاہیے کہ وہ اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر ان کا ایسا وقت ہوتا اور وہ اپنے کمزور بچے پیچھے چھوڑ کے جاتے تو ان کی کیا فیلنگ ہوتی, اس کے مطابق کام کرو تاکہ بالکل عدل اور انصاف کے ساتھ صحیح چیز کرو اور مرنے والے کو صحیح رائے مشورہ دو. So let them have taqwa of Allah and speak truthfully. تو ان کے دل میں یعنی کہ اللہ کا تقوی ہو اور وہ حق بات کریں. And let those have the same fear in their minds as they would have for their own if they had left behind. یعنی یہ جو آیت ہے کہ اگر ان کے دل میں یہ خوف ان کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ اگر وہ ہوتے ان کی جگہ کے اوپر اور اگر ان کو ایسے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کے جانا پڑتا تو کیا ہوتا. علی بن ابی طلحہ reported that ابن عباس رضی اللہ عنہما said that this part of the ayah, کہ یہ حصہ جو ہے آیت کا اس کے لیے کہا گیا refers to a man who is near death and he dictates a will and testament that harms some of the rightful inheritors. یہ تعلق رکھتا ہے مطلب اس شخص سے جو موت کے قریب ہے, یعنی اس کی موت بہت قریب ہے اور وہ اپنی وصیت لکھوا رہا ہے
جو بھی اس کا ول وصیت جو ہے وہ لکھوا رہا ہے، لیکن اس کو لکھواتے ہوئے اس میں جو حقدار ہیں، جو وارث مطلب ہیں اور حقدار وارث ہیں، وہ ان کا نقصان ہو رہا ہے، یعنی اس کا مطلب غلط طریقے سے لکھا جا رہا ہے. اللہ commands whoever hears such will to fear اللہ، یعنی اللہ حکم کر رہا ہے کہ جو بھی یہ چیز سنتا ہے اس کو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. and direct the dying man to do what is right and to be fair. تو جو بھی انسان جو موت کے قریب ہے اور اگر وہ اپنی وصیت لکھ رہا ہے تو اس کو صحیح رائے مشورہ دو، جو صحیح بات ہے، جو حق ہے اور جو بالکل سب کے ساتھ صحیح جو مطلب انصاف کا جو معاملہ کرنا چاہیے وہ اس کو مطلب ڈائریکٹ کرو، اس کو کہو یہ کرنے کے لیے. being as eager to protect the inheritors of the dying man as he would be with his own. اگر وہ خود ایسا ہو رہا تو جیسے کہ اس کی اگر موت آئی ہوتی تو اس کو کیسا لگتا کہ اپنے تمام جو بھی وارث لوگ ہیں ان سب کا کیسا اس کو لگتا کہ میں ان کے پورے حق کی حفاظت کروں. تو ویسے ہی تم یہ دوسرے کا معاملہ ہے لیکن اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کرو. Similar was reported from Mujahid and several others. اور باقی سب کا بھی مطلب یہی تھا مطلب رائے. The two Sahihs recorded that. دو صحیح جو ہے اپنا صحیح بخاری صحیح مسلم انہوں نے درج کیا ہے کہ when the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم visited سعد بن ابی وقاص during an illness he suffered from. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص جو بیمار تھے ان کو دیکھنے کے لیے گئے، اور سعد جو ہے انہوں نے کہا، سعد said to the messenger صلی اللہ علیہ وسلم, O messenger of Allah, I am wealthy and have no inheritors except a daughter. Should I give 2/3 of my property in charity? تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں مالدار ہوں اور میرے کوئی وارثدار بھی نہیں سوائے ایک بیٹی کے، تو کیا میں اپنی پوری جائیداد کا 2/3 جو ہے وہ دے دوں خیرات صدقہ؟ He said no. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. سعد asked half, آدھا دے دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ no. He said no. سعد said 1/3. تو پھر سعد جو ہے انہوں نے کہا 1/3 دے دوں. The Prophet said. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ. 1/3 and even 1/3 is too much. کہ 1/3 تو 1/3 بھی بہت ہے. The messenger of Allah then said, پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا إِنَّكَ أَن تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَن تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. You'd better leave your inheritors wealthy rather than leaving them poor, begging from others. بہتر ہے کہ تم اپنے وارثوں کو امیر چھوڑو بجائے اس کے کہ تم ان کو غریب چھوڑو کہ وہ لوگوں سے یعنی پھر بھیک مانگے. A stern warning against those who use up the orphan's wealth. بہت ہی سخت وارننگ اور دھمکی ہے ان لوگوں کو جو یتیم کا مال کھا جاتے ہیں. It was also said that the ayah وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا جو کہ سورہ نساء کی ہی آیت نمبر 6 یعنی 6 ہے، تو اس کو یہاں کوٹ کیا گیا کہ consume it not wastefully and hastily fearing that they should grow up. ایسا نہ ہو کہ تم ان کی جو بھی مطلب ان کا مال ہے یا جائیداد ہے اس کو جلدی یعنی کہ ویسٹ کرتے ہوئے اسراف کرتے ہوئے اور جلدی مچاتے ہوئے اس کو ختم کر دو، کھا جاؤ، یہ سوچ کر کے یہ بڑے ہو جائیں گے پھر ان کو دینا پڑے گا. مینس اس کا مطلب ہے let them have taqwa of Allah کہ ان کو اللہ کا تقوی ہونا چاہیے ان کے اندر. when taking care of the orphan's wealth کہ جب بھی کسی یتیم کی دولت یا مال کی تم ٹیک کیئر کر رہے ہو تو پھر ان میں اللہ کا تقوی ہونا چاہیے. As Ibn Jarir recorded from Al-Awfi who reported this explanation from Ibn Abbas.
تو یہ پورا ایکسپلینیشن جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما ان سے لیا گیا. This is a sound opinion that is supported by the warning that follows against consuming the orphan's wealth unjustly. اور اس کے اوپر سب کی رائے جو ہے وہ بہت ہی بالکل صحیح ہے کہ جس میں اس بات کو مطلب سپورٹ کیا گیا کہ یہ وارننگ ہے، یہ بہت ہی دھمکی ہے جو اس بات کے لیے کہ جو یتیم کا مال جو ہے وہ غلط طریقے سے کھا جائے. ان دس کیس دا میننگ بیکمس، تو ایسے یہ بات کے اوپر اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جسٹ ایز یو وڈ وانٹ یور آف اسپرنگ ٹو بی ٹریٹڈ فیئرلی آفٹر یو، کہ تمہیں چاہیے نا کہ تمہاری اولادیں جو ہے ان کے ساتھ لوگ اچھا بہت ہی عدل اور انصاف کا سلوک کریں. Then treat other people's offspring fairly when you are given the responsibility of caring for them. تو تم بھی دوسرے لوگوں کے بچوں کے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ ہی کرو جبکہ تم کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ تم اس کا یعنی کہ مطلب خیال کرو یا کیئر کرو، کیئرنگ. تو رسپانسبلٹی جو ہے، جو رسپانسبلٹی آف کیئرنگ فار دیم، تو وہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ ہے ذمہ داری. اور جب بھی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری جس چیز کی بھی جس پر بھی آئے گی اس کو اللہ کے سامنے اس کا پورا حساب دینا پڑے گا. اور جب بندہ حساب کے اندر اس میں کوئی کمی کسر یا کوئی غلط ہے تبھی ہی اس کو وہ آگ کے عذاب میں ڈالا جائے گا. تو یہ رسپانسبلٹی جو ہے، جب بھی کسی بھی چیز کے لیے رسپانسبلٹی کا ورڈ جب آتا ہے، ذمہ داری کا ورڈ جو آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے پورا حساب کتاب لے گا. اللہ proclaims that those who unjustly consume the wealth of orphans. اللہ نے یہاں پر صاف طور پہ کہا ہے کہ جس نے بھی ناانصافی کے تحت ایک یتیم کے مال کو کھا گیا will be eating fire into their stomach. وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں. This is why Allah said, اسی لیے اللہ نے کہا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. Verily those who unjustly eat up the property of the orphans. یقیناً وہ لوگ جو غلط طریقے سے ناانصافی کے تحت ایک یتیم کے مال کو جب کھا جاتے ہیں they eat up only a fire into their bellies. وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر آگ. and they will be burnt in the blazing fire. اور ان کو دہکتے ہوئے شعلے جو ہے جہنم کے اس میں جلایا جائے گا. meaning اس کا مطلب ہے when you consume the orphan's wealth without a right, تمہارا حق نہیں ہے لیکن تم نے اس میں سے اس یتیم کے مال میں سے کھا لیا ہے, then you are only consuming fire. تو تم نے جو بھی مال کھایا وہ تمہاری نظر میں مال ہوگا. اللہ نے تو اس کو اپنے کلام میں کہا کہ تم آگ کھا رہے ہو, وہ آگ ہے which will kindle in your stomach on the day of resurrection. اور تمہارے پیٹ کے اندر اس آگ کو جیسے لائٹر سے تم جلاتے ہو, کنڈل کرتے ہو, ایسے ہی وہ پیٹ کے اندر جو آگ اتنی جو بھی کھائی ہوئی ہے اس کو جلایا جائے گا قیامت کے دن. It is recorded in the two Sahihs that Abu Huraira radiyallahu anhu said that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Ishtanibu sab'al mubiqat." Avoid the 7 great destructive sins. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بہت ہی تباہ اور برباد کرنے والے جو گناہ ہیں ان سے بچو. The people asked, "O Allah's messenger, what are they?" لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ He said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ, to join others in worship along with Allah, اللہ کے ساتھ دوسروں کو عبادت یا بندگی میں لینا, شریک کرنا. پھر والسحر جو ہے وہ جادو ہے, میجک. پھر 3 نمبر پہ آتا وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق,
to kill the life which Allah has forbidden except for a just cause. کسی جان کو قتل کرنا جس کے لیے اللہ نے منع کیا ہے، اور سوائے اس کے کہ جیسے اس کے پیچھے جو صحیح کوئی برابر حق بات ہے تو ہی تم کر سکتے ہو، ورنہ نہیں. وَأَكْلُ الرِّبَا to consume interest یعنی کہ سود کھانا. وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ to consume an orphan's property یتیم کا مال کھا جانا. وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ یہاں پر ایک مس ہو گیا. ہاں وَأَكْلُ مال الیتیم جو ہے وہ ہے کہ ٹو کنزیوم این آرفنس پراپرٹی کہ مطلب یتیم کی پراپرٹی کھا جانا. پھر وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ یہ ہے ٹو ٹرن یور بیک ٹو دا اینیمی اینڈ فلی فرام دا بیٹل فیلڈ ایٹ دا ٹائم آف فائٹنگ کہ جنگ کے دوران تم اپنی پیٹھ دکھا کے دشمن کو بھاگو اور تم جنگ کا میدان جو ہے وہ مطلب چھوڑ دو اور اس وقت تم مطلب بھاگ جاؤ پیٹھ دکھا کے. پھر اس کے بعد آتا ہے وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ to accuse chaste women who never even think of anything harmful to their chastity being good believers کہ کسی بھی مطلب پاکیزہ عورت کو مطلب الزام لگانا جس نے یعنی کہ مطلب who never think of anything harmful to their ان لوگوں کو کوئی بھی ایسی چیز جو ان کی پاکیزگی پہ مطلب نقصان کرے داغ لگے وہ ان کو چاہیے ہی نہیں. تو وہ ایک اچھی مومنہ ہیں گڈ بلیورز ہیں تو ان کے بارے میں کچھ بھی مطلب بولنا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.